تہجد پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ چند نشانیاں نظر آئیں جو میں ابھی آپ کو بتلانے والی ہوں، تقریباً یہ 7 نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے، اللہ کو ہماری عبادت بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، اور بہت جلد آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، مصیبتیں ٹلنے والی ہیں، آپ کی دشواریاں حل ہونے والی ہیں۔ اگر یہ 7 نشانیاں آپ کو تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ پہلی نشانی تہجد کے وقت اگر آپ کو نظر آئے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق مل جانا، اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ کے یا اس سے زیادہ نفل پڑھ کے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو اس بات کی توفیق مل رہی ہے تہجد پڑھنے کی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قریبی بندہ بنا لیا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تہجد پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ دلی طور پر خوش ہو رہے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، اپنی ہر دعا، ہر التجا، ہر درخواست اپنے رب سے کروں گا۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، تہجد پڑھتے ہوئے آپ کو خوب مزہ آ رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور یہ بھی آپ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے اور پہچان ہے، نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، اگر کبھی کبھار آپ کی تہجد میں آنکھ نہ کھلے، کبھی کبھار آپ کی تہجد چھوٹ جائے، کبھی کبھار آپ تہجد نہ پڑھ سکیں، تو آپ کو غم ہو، آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو فکر ہو کہ ہائے میری آج کی تہجد چھوٹ گئی، ہائے میں آج اپنے رب سے باتیں کرنا بھول گیا، میں آج اپنے رب سے بات کرنا بھول گیا، اس طرح کے خیالات اگر آتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہائے آج میں تہجد میں نہ اٹھ سکا، تہجد میں آج میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ اگر آپ کو یہ خیال آتے ہیں، اس طرح کی فکر ہوتی ہے، تو سمجھ جانا یہ بھی اللہ رب العزت کے حضور اپنے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ رات کو تہجد میں اٹھنے کی نیت سے سویا اور وہ کسی وجہ سے اٹھ نہ سکا، اس کی آنکھ نہ کھلی، تو بھی آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہے کہ تہجد نہ پڑھنے پر افسوس ہو، رنج ہو، غم ہو، فکر ہو کہ میری آج کی تہجد چھوٹ گئی، اور اس طرح کی فکر کو لے کر آپ کوئی فکر کریں تو یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کی نماز میں آپ جو بھی سورت پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، تو پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، اور اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ صورتیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت آپ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اور اسی طرح سے جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کے وقت جو آپ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم، یہ جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، آپ کو یہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، احتیاط میں بیٹھتے ہیں، اور دیگر اقران کو آپ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو مزہ آتا ہے، اور آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے تسبیحات پڑھنے میں۔ آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ 5 دفعہ پڑھنے کے بجائے 7 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 7 دفعہ پڑھنے کے بجائے 9 دفعہ پڑھتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتے ہیں، 15 دفعہ پڑھتے ہیں۔ نفل نماز میں ہم جتنے چاہیں اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد کا خیال رکھتے ہوئے۔ رکوع ہمارا بہت لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، سجدہ بہت لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، دیر تک اپنے رب کے قدموں میں جھکے رہنے کو دل کرتا ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے
आप बहुत खुश नसीब बंदे हैं। तो ये 5वीं निशानी है। और 6ठी निशानी जो ये है, दुआओं में गुनाहों का याद आना। तहज्जुद की नमाज में आप दुआएं मांग रहे हैं, अरबी अल्फाज में अरबी में आप दुआएं पढ़ रहे हैं, या तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, अपनी दरख्वास्त इल्तिजा अपने रब के हुजूर रख रहे हैं, और आप अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं, या आपको अपने गुनाह याद आ रहे हैं, आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं और गुनाह याद आ रहे हैं, आपका दिल मचल रहा है, आपका ताल्लुक अपने रब से मजबूत होता चला जा रहा है। अगर ये कैफियत, इस तरह की निशानी अगर आपको नज़र आए तो आप समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे बहुत खुश है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। और 7वीं और आखिरी निशानी ये है कि तहज्जुद में दुआ मांगते वक्त आंसू का निकल आना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तहज्जुद की 2 रकात दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है, सबसे ज़्यादा महबूब है, और उस वक्त में अपने रब से जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है। दुआ में अगर आंसू निकल आए तो जान लो फिर तो बिगड़ी बात बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो दुआ मांगते वक्त अल्लाह के हुजूर आंखों से 2 कतरे निकल आना, आंसू निकल आना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी की दलील है, अल्लाह ताला के खुश होने की पहचान है। समझ जाना अल्लाह ताला हमसे बहुत राज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुन लिया है। हम दुनिया के बहुत खुश नसीब बंदे हैं, लेकिन अपनी इस इबादत को जाहिर ना होने दें। तो ये 7 निशानियां हैं। अगर किसी बंदे को तहज्जुद के वक्त ये नज़र आए तो समझ जाना कि अल्लाह ताला ने मेरी इबादत को कबूल कर लिया है, मेरे एक एक अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।